بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کشمیر ڈیجیٹل سے میں ہوں آپ کا میزبان روشن مغل۔ ناظرین، آج ایک ایسے وقت میں ہم آپ سے مخاطب ہیں، ہم آپ کے لیے پروگرام لا رہے ہیں کہ جب آزاد کشمیر 5 دنوں سے تقریباً اسٹینڈ سٹل ہے، لاک ڈاؤن ہے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا ہے کہ جب ساری دنیا چل رہی ہے، ساری دنیا میں نظام زندگی چل رہا ہے، تو یہاں آزاد کشمیر کے اندر 5 دنوں سے کیوں نظام زندگی مفلوج ہو کے رہ گیا ہے؟ آخر کون سا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے ہمیں سب کچھ بند کر کے اور سب مسئلے ہم نے لوگوں کے لیے، عام آدمی کے لیے ہم نے پیدا کر دیے ہیں، سب کچھ ہمیں کیوں بند کرنا پڑتا ہے؟ اس کے لیے آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر زاہد موجود ہیں، جو سینئر تجزیہ کار ہیں آزاد کشمیر میں، اور آزاد کشمیر کی سیاست کے اوپر وہ لکھتے ہیں، انگریزی میں بھی اردو میں بھی۔ آج ہم ان سے جانیں گے کہ آزاد کشمیر کے اندر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا ریاست اتنی کمزور ہے کہ جتھوں کے سامنے وہ ہتھیار ڈال رہی ہے، یا حکومت اتنی کمزور ہے کہ ماضی کی حکومتوں کی غلطیوں کی وجہ سے آج جو ایکشن کمیٹی جو ہے اس نے 31 دفعہ آزاد کشمیر کو بند کر دیا ہے، ایک ایسے مسئلے کے لیے بند کیا ہے کہ جس مسئلے کا عام آدمی کے ساتھ کوئی لین دین نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بتائیے کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کریں گے کہ 5 دن کے لیے نظام زندگی معطل ہے، بالکل کوئی پوری دنیا میں نظام زندگی چل رہا ہے، اور آزاد کشمیر کا خطہ ہے جس کے اندر ساری زبردست چیزیں چل رہی ہیں، گورنمنٹ ہے، کہ عدالتی نظام ہے، ایک آئین ہے، ایک کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے تحت ریاست چل رہی ہے، لیکن 20 سے ایکشن کمیٹی نے کہا جی کہ بس یہ 12 نشستیں آپ ختم نہیں کریں گے تو بس یہ بند مطلب بند۔ تو کیا یہ ہمارے لیے زندگی موت کا مسئلہ ہے یہ 12 نشستیں، کہ اس کے بغیر زندگی عام آدمی کے لیے ہم نے کتنی پریشانیاں پیدا کر دی ہیں؟ ایک مزدور طبقہ، ہم آلریڈی اکانومک سروے جو ہمارا آیا ہے کہ دیہی علاقوں میں 36% غربت ہے، اور شہری علاقوں میں جو ہے وہ 28% غربت ہے، کہ آلریڈی ہماری اتنی بڑی آبادی خط غربت سے نیچے رہ رہی ہے، ان کا روزگار ہی آپ چھین لیتے ہیں، ان کے لیے آپ بند کر دیتے ہیں، تو وہ کیسے زندگی بسر کریں گے؟ کیسے ان کا گزارا ہوگا؟ روشن صاحب، جس طرح آپ اپنے انٹرو میں کہا کہ آزاد کشمیر، شاید لوگ سوچتے ہیں کہ ایک سرزمین بے آئین ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آزاد کشمیر UNCAP ریزولیشن کے تحت، ایک انٹرم کانسٹیٹیوشن کے تحت 1974 کے تحت ہم ایک موجودہ نظام چلا رہے ہیں، اور ہم نے اسے انٹرم نام کیوں دیا؟ اگر ہر ذی شعور بندہ اس کے اوپر زور دے، سوچے، تو جواب خود بخود نکل آتا اس میں سے کہ یہ عبوری آئین کیوں لکھا جاتا اس کے اندر۔ ورنہ دنیا میں جہاں کہیں پرابلم نہیں ہے، وہاں کہیں پہ بھی انٹرم کانسٹیٹیوشن کا تصور نہیں ہے، وہاں پہ مستقل ایک آئین ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہم ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری کے اندر ہیں، ہمارا ہر چیز لنکڈ ہے، ہمارے نظام زندگی، ہمارا رہن سہن، ہماری طرز حکمرانی، ہر چیز لنکڈ ہے تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ۔ اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھ کے آگے چلنے کی ضرورت ہے، جس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں۔ بڑے عرصے سے نظام حکمرانی کے اوپر پوری دنیا کے میں پرابلمز جہاں جہاں آئی، وہاں پہ ماس موومنٹ آئیں، لیکن اس کا سٹرکچر کچھ اور تھا۔ یہاں پہ سٹرکچر بیسیکلی آٹے اور بجلی سے سٹارٹ ہوا، جو ایک انہوں نے وہاں سے پہلے تاجر ایکشن کمیٹی تھی، پھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی وہاں سے ایوالو ہوئی، اور پھر وہاں سے ایک سسٹم ایسا چل پڑا، اور درمیان میں ایک ٹرانزیشن میں انوار الحق کی گورنمنٹ میں شاید چیزوں کو اس طرح ایڈریس نہیں کیا گیا کہ جس طرح اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت تھی، وہ ویکیوم دیا گیا۔ میں نہیں کہتا کہ آزاد کشمیر، لیکن 1947 کے آزاد کشمیر جب ہم نے آزادی لی، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں اس موقع کے اوپر 2026 میں، تو اس کے اندر ہماری اچیومنٹس کی ایک لامتناہی داستان ہے، ہماری ڈیولپمنٹ کی لامتناہی داستان ہے۔ اب ایک سمپلی کریں تو یہ سسٹم جب ہم نے 1974 کے انٹرم کانسٹیٹیوشن کا UNCAP ریزولیشن کی طرح اڈاپٹ کیا، تو ہمارے پاس تو آپ کو یاد ہو جنجال ہل میں ہم نے
وہ ہمارے پاس پنیں نہیں ہوتی تھی تو وہ ککر کے کانٹے اور اس طرح لگا کے تو ہم اپنے اور وہ سسٹم چلاتے ہیں. اور آج ہم آئی ٹی کے دور میں رہ رہے ہیں, آج ہم ایک ڈیولپمنٹ کے دور میں رہ رہے ہیں, 3 میڈیکل کالجز کے دور میں رہے ہیں, 5-6 یونیورسٹیز کے دور میں رہے ہیں. ایگریکلچر کی اپنی یونیورسٹی ہے, انجینئرنگ کی اپنا ڈومین ہے, ویمنس کی ایک اپنی یونیورسٹی ہے. تو اس کا مطلب کہ ہم نے اچیو کیا ہے. اب آتے ہیں جہاں جو آپ کے پوائنٹ کا بنیادی نقطہ تھا کہ ہمارے ہاں چونکہ اس وقت جین زی ہے, بیسیکلی جین زی کا, اور ہم بڑے تواتر سے بڑے عرصے سے ایک ڈسکشن کرتے آ رہے ہیں کہ اس وقت ہائبریڈ وارفیئر کیا ہے, پھر آپ کی جو ٹیکنالوجیکل اسپیکٹ سے آپ کی ذہن سازی کس طرح کی جاتی ہے, اس کے تحت آپ ہسٹری کو جب کنیکٹ نہیں کریں گے اپنی موجودہ حالات سے تو پھر حالات کا یہی کرائسس ہے جو آج ہم جس کا فیس کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ یہ 12 سیٹوں کا عام آدمی کی زندگی سے کیا تعلق ہے؟ میرا خیال ہے آٹا اور بجلی اس کا تو عام آدمی سے تعلق ہے, اس کی وجہ سے عام آدمی ایکشن کمیٹی کے ساتھ کھڑا ہو گیا. لیکن 12 سیٹوں کا کیا تعلق ہے؟ 12 سیٹیں ختم ہونے سے عام آدمی کے حالات ٹھیک ہوں گے؟ اس کا اس کے ساتھ کچھ لین دین ہے؟ یہ میرے سامنے اور آپ کے سامنے آزاد کشمیر کے انٹرم کانسٹیٹیوشن 1974 پڑا ہوا ہے, جس کے تحت ہمارا نظام زندگی چاہے اچھا ہے یا برا ہے یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ کرتے ہیں. ڈیلیور تو اسی کے نظام کے تحت ہو رہا ہے نا, اسی ڈومین کے اندر ہے کہ ہم نے اپنا آگے کا نظام بھی طے کرنا اور موجودہ نظام بھی چلانا ہے. اس کے اندر ایک چیز کانسٹیٹیوٹ کر دی گئی ہے, اس میں 6 سیٹیں. اچھا وہاں پہ لکھا گیا ہے کانسٹیٹیوشن کے اندر کہ آپ نے 6 سیٹیں جموں کی کن کن ڈسٹرکٹس کے ریزیڈنٹس وہ جہاں سے مائیگریٹ ہوئے ان کے متعلق ہیں, اور جو ہماری وادی کی سیٹیں ہیں یہ کن کن ڈسٹرکٹس کے لوگ ہیں وہ ایکوائر کریں گے. تو یہ تو آ گیا کانسٹیٹیوشنل ایکسپیکٹ اس کا. اب میں اچھا ہو سکتا ہوں, برا ہو سکتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نہیں ہوں. میں اگر برا ہوں تو مجھے اچھائی کی طرف آپ کو پتہ ہے دنیا میں ایک دفعہ فنڈامنٹل اسلام کا کنسیپٹ آیا تھا, پھر اس کے اوپر مختلف جگہوں پر, اور ابھی بھی آپ چائنا میں دیکھیں, آپ مڈل ایسٹ کے کنٹریز میں مختلف ادارے کھلے ہوئے ہیں جہاں پہ ان کو گائیڈنس اور باقاعدہ مکالمہ کر کے ان کو اپنی بنیاد پرستی سے ڈاکٹر صاحب اس میں پاکستان کی طرف سے جو ہمیں وفاقی حکومت کی طرف سے بجلی سستی کر دی گئی, آٹا پاکستان سے جو ہمیں سبسڈی ملنی تھی وفاقی حکومت سے وہ سستی کر دی گئی. 12 نشستوں کا جو مسئلہ ہے وہ صرف آزاد کشمیر سے ریلیٹڈ ہے. آزاد کشمیر کے آئین کے مطابق ہیں 12 نشستیں. آزاد جموں کشمیر انٹرم کانسٹیٹیوشن ایکٹ 1974 کے تحت یہ 12 نشستیں ہیں. اب یہ آزاد کشمیر کا مسئلہ ہے. آزاد کشمیر اسمبلی نے قرارداد منظور کر کے اس کو بالکل خارج امکان قرار دے دیا کہ 12 نشستیں ختم کی جائیں. یہ ختم نہیں ہو سکتی اس لیے کہ آزاد کشمیر کا آئینی مسئلہ ہے. یہ آئینی مسئلہ اسمبلی حل کر سکتی ہے. انتخابات قریب ہیں, 9 سے کاغذات نامزدگی کی جمع کرنے کی تاریخ 9 سے شروع ہیں, اور اگر آزاد کشمیر میں جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ان نشستوں کو ختم کرنا چاہتی ہے تو آتے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, اور اگر حصہ نہیں بھی لیتے تو ڈائریکٹ اگر حصہ نہیں لیتے, امیدوار کھڑے نہیں کرتے, تو الیکشن میں اپنا ایجنڈا دیں لوگوں کو اور ان امیدواروں کی حمایت کریں جو ان کی حمایت کرتے ہیں, اور اس کے بعد اسمبلی جو آئے اس اسمبلی کے ذریعے اس کو ختم کروائیں. ایک آئینی طور پہ ایک طے شدہ جو معاملہ ہے اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ روہن صاحب, اس سے آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ نے اے پی سی جب بلائی تھی اس کے اندر عوامی ایکشن کمیٹی کو ایک پورا موقع دیا گیا تھا کہ وہ اپنے آئیں اور اپنا مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جو آزاد کشمیر کا پولیٹیکل سسٹم ہے اس کے اندر بیٹھ کے اپنی ڈیلیبریشن رکھیں اور اپنی چیزیں اس کے اندر ڈسکشن میں لائیں. لیکن پتہ نہیں کس موٹیو کے تحت انہوں نے اس کا بائیک آؤٹ کیا. پھر گورنمنٹ نے اس کا ایک اعلامیہ جاری کیا, اس کو ریٹیفائی کیا آزاد کشمیر کی اسمبلی نے, اور اس کے بعد فوراً بعد سیشن ہوا اس کے اندر. اور ان دا مین ٹائم گورنمنٹ نے ایک اور پریمپٹیو میجر لیتے ہوئے کہ کسی ڈیڈ لاک سے بچا جائے اس معاملے کو, ظاہر آئین کی تشریح کرتی ہے کورٹس, تو انہوں نے سپریم کورٹ میں ریفرنس کی صورت میں اس کا بڑا کلیئر کٹ ججمنٹ اب آ چکا ہوا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جمہوری پروسیس سے ہٹ جائیں, ایک ہمارا جمہوری سلسلہ جو جاری تھا وہ ڈیریل نہ ہو جائے, اور اگر ڈیریل ہو گیا تو اس کی ساری ذمہ داری ایکشن کمیٹی پہ ہوگی, اور یہ آزاد کشمیر
کہ عوام نے، آزاد کشمیر کے سیاسی رہنماؤں نے بڑی بصیرت کے ساتھ اس کو چلایا ہے، اور اب آگے بھی یہ چلنا چاہیے. اور ہمیں آزاد کشمیر کے اندر ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے ہمیں یہ چیز ہمیں منفرد کرتی ہے کہ یہاں پہ ایک انڈیپینڈنٹ سیاسی سسٹم ہے، اور جس کے تحت ہمارا نظام چل رہا ہے. بے شک وفاق سے وفاقی جماعتیں، ان کی یہاں پہ برانچیں ہیں، ان کی یہاں پہ چیپٹرز ہیں، وہ سارے انتخابات میں حصہ لیتے ہیں، وہاں سے ہمارے سیاسی قائدین آتے ہیں، یہاں پہ انتخابات چلاتے ہیں. ساری جماعتیں ایک اچھا گلدستہ بنا ہوا ہے، اور ایک بہترین سیاسی روایت جو چل رہی ہے اس کو اگر ڈیریل کیا گیا تو تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. تو اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر صاحب آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ہمیں اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. سوچئے گا کہ ہمارا آزاد کشمیر کا جو یہ نظام ہے یہ قربانیوں کے بعد حاصل ہوا ہے. یہ 24 اکتوبر 1947 کو جو ہم نے یہ نظام قائم کیا تھا، یہ ہمیں کچھ اس میں ہمیں پلیٹ میں رکھ کے پیش نہیں کیا گیا تھا. اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے اپنے قوت کے ذریعے، اپنے اس وقت قسم پرسی کے عالم میں اور ایک کم بے سر و سامانی کے عالم میں یہ خطہ جو ہے وہ حاصل کیا تھا. اور اس کے اندر جو نظام ہے وہ چل رہا تھا، یونائٹڈ نیشنز کی قراردادوں کے تحت چل رہا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی بھی ایسی حرکت، کوئی بھی ایسا ہمارا احتجاج اس نظام کو رول بیک نہ کر دے، اور ہماری انٹرنیشنل حیثیت جو ہے وہ ختم نہیں ہونی چاہیے. تو اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے کہ اپنے میزبان روشن مغل کو اگلے پروگرام تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، آزاد جموں کشمیر زندہ باد، تحریک آزادی کشمیر زندہ باد.